اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ اس سیشن میں کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے سیکشن 4 میں جو ڈیفینیشنز بتائی گئی ہیں ان کے متعلق ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن بتائی گئی ہے ایڈوکیٹ جنرل کی۔ تو ایڈوکیٹ جنرل میں شامل ہے ایسا کوئی بھی سرکاری وکیل، اور جب کوئی ایڈوکیٹ جنرل یا کوئی سرکاری وکیل موجود نہ ہو تو ایسا کوئی آفیسر جس کو اس طرح سے ذمہ داری ادا کرنے کا اختیار صوبائی حکومت وقتاً فوقتاً اس بنا کے اوپر دے سکے تو وہ ایڈوکیٹ جنرل کی ڈیفینیشن میں شامل ہوں گے۔ تو بیٹا قانون کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جب بھی ڈیفینیشن یا انٹرپریٹیشن کلازز آپ نے کئی قوانین میں دیکھی ہوں گی، تو کسی بھی چیز یا لیگل ٹرم کو ڈیفائن کرنے کے لیے دو الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے عموماً، مینز اینڈ انکلوڈز۔ تو جہاں پہ جو مینز آ جائے گا تو اس میں تو وہ اس کی خصوصیات بیان کر دی جاتی ہیں، اور انکلوڈز میں بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو ایڈوکیٹ جنرل اوبیسلی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ آرٹیکل 140 کے تحت پروونشل جو گورنر ہے اس کو اس سے منتخب کرنے کا یا اپوائنٹ کرنے کا اختیار ہے۔ کوالیفیکیشن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو کوالیفیکیشن فار دا اپوائنٹمنٹ آف دا جج آف دا ہائی کورٹ ہے اس پر وہ پورا اترتا ہو، اور جب تک پروونشل گورنر چاہے گا تب تک وہ اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتا ہے۔ چیف لا آفیسر آف دا پروونس ہوتا ہے ایڈوکیٹ جنرل۔ حکومت کو قانون جو صوبائی لیول پہ سب سے بڑی ہائی کورٹ ہے اس میں پریزنٹ کرنا اور لیگل میٹرز کے اوپر اس کو ایڈوائز کرنا، یہ ذمہ داری میں شامل ہے۔ کوئی اور آفس آف دا پروفٹ ایڈوکیٹ جنرل ہولڈ نہیں کر سکتا اس دوران میں، جب چاہے وہ ریزائن کر سکتا ہے۔ تو بیٹا جو پروونشل لیول پہ ایڈوکیٹ جنرل کا آفس جو ہے یہ صرف ایڈوکیٹ جنرل پہ مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بھی شامل ہو جاتے ہیں، جن کو اوبیسلی گورنمنٹ ہی اپوائنٹ کرتی ہے، جبکہ ایڈوکیٹ جنرل ان کا ہیڈ ہوتا ہے جو کہ اسٹیٹ کو یا صوبائی حکومت کو نہ صرف کرمنل میٹر میں بلکہ سول میٹرز میں بھی ہائی کورٹ میں پیش ہوتا ہے جہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کا انوالو ہوتا ہے۔ تو بیٹا یہ تو پہلے بات تھی کرمنل میٹر کے حوالے سے۔ اب جب 2006 میں پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروس کانسٹیٹیوشن فنکشن اینڈ پاور ایکٹ 2006 آ چکا ہوا ہے، تو اب اس لحاظ سے پروسیکیوشن کو پولیس سے یا پولیس ایجنسی سے بالکل علیحدہ طور پر کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اوبیسلی ہے تو گورنمنٹ کا ہی یہ ادارہ، لیکن گورنمنٹ کے باقی اداروں سے پروسیکیوشن سروس کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا سیکشن 11 کا اسپیسیفکلی یہاں پہ ذکر ہوگا، اس کے میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بھی بنا دوں گا آپ کے لیے، کہ جب سپیریئر کورٹس میں ہیں پروسیکیوشن یا کرمنل میٹر سے متعلق جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ کون ادا کرے گا۔ تو سیکشن 11 کے میں بتا دیا گیا ہے کہ باوجود اس امر کے کہ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر، ان میں کوئی کمی لائے بغیر، پروسیکیوٹر جنرل اور ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل خود سے یا کسی اور پروسیکیوٹر کو وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں جس کے پاس یہ کوالیفیکیشن ہو کہ وہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا فیڈرل شریعت کورٹ کے سامنے پیش ہو سکے، جو اس قانون کے تحت رولز میں بیان کی گئی ہیں باتیں، تو وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ ذمہ داری پروسیکیوٹر جنرل پر عائد کر دی گئی ہے کہ وہ فیڈرل لیول پہ اٹارنی جنرل سے، یعنی کہ جب سپریم کورٹ میں معاملہ ہوگا، اور جب ہائی کورٹ میں معاملہ ہوگا تو وہ پھر ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ لائزان اپنا برقرار رکھے گا، کیونکہ اصل تو ساری پروسیکیوشن کی فائلز، ڈیٹا، چیزیں، ریکارڈ تو پروسیکیوشن سروس کے پاس ہے اب۔ ٹھیک ہے، لیکن ایڈوکیٹ جو ایڈوکیٹ جنرل ہے اس کو بھی بولنے کا اختیار ادھر ہے۔ تو کورٹس عموماً دونوں پارٹیز کو ہی اختیار دیتی ہیں کہ کون پہلے بولنا چاہے، تو سپیریورٹی تو میں ایڈوکیٹ جنرل ہی سپیریئر ہوگا، لیکن لائزن ہوتے ہیں اور عموماً پھر پروسیکیوٹر جنرل یا اس کی بنا کے اوپر بندے جو اپوائنٹ ہوتے ہیں وہی کنڈکٹ کرتے ہیں۔ تو بیٹا 6 قسم کے پروسیکیوٹرز ہیں اس جو آپ کا قانون ہے، دا پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروس کانسٹیٹیوشن فنکشن اینڈ پاورز ایکٹ 2006۔ سب سے بڑا اوبیسلی پروسیکیوٹر جنرل، پھر ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل، ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل، پھر ڈسٹرکٹ، ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک، یہ 3 ہی بندے ہوتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ کا، پھر ایک ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر، اس کے ماتحت 18 گریڈ میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر، اور 17 گریڈ میں اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر۔ تو یہ 6 قسم کے آفس ہیں جو کہ پروسیکیوشن سروس میں شامل ہیں۔
تو بیٹا اب جو جرائم کی تقسیم کی جاتی ہے اس کوڈ کے مطابق، اور بھی کیا پڑھیں گے، تو ایک جو جرائم کی تقسیم کہہ لیں اس کو، یا اس کی کائنڈس یا ٹائپس کہہ لیں، وہ بیلیبل اور نان بیلیبل، یعنی کہ قابل ضمانت اور ناقابل ضمانت۔ تو بیٹا یہ کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی جرم آیا قابل ضمانت ہے یا ناقابل ضمانت ہے؟ تو بیٹا یہ تو قانون کی کسی شق میں لکھ لیا جاتا ہے اس کے متعلق۔ تو جو آپ اسپیشل قوانین ہیں، جس طرح آپ کے حدود لاز ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، کمپریہنسو نارکوٹک سبسٹانٹیو ایکٹ ہے، CNSA، یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے، پریونشن آف کرپشن ایکٹ ہے، ان میں بیان کر دیے گئے۔ لیکن پاکستان پینل کوڈ میں یا جو حدود آرڈیننسز ہے ان میں جو قوانین ہیں ان کے متعلق کوڈ آف یہ کرمنل پروسیجر جو آپ پڑھے ہیں، اس کے اینڈ میں شیڈیول 2 ہے، اس میں 8 کالم پر مشتمل ایک ٹیبل ہے جو کافی زیادہ صفحات پر ہے۔ اس میں 8 قسم کی وہ تقسیم بیان کر دی گئی ہیں کہ کیا خصوصیت ہے ہر اوفینس کی، اس کو میں اس سیکشن ڈیفینیشن کے اینڈ میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ تو اب بیلیبل وہ جو اس شیڈیول میں ذکر کر دیا گیا ہے کہ آیا یہ قانون بیلیبل ہے یا بیلیبل نہیں ہے، اس سے ہمیں پتہ لگ جائے گا، یا کوئی اسپیشل قانون اگر موجود ہے اس میں بیان کر دیا جائے گا۔ تو جو جرم بیلیبل نہیں ہے تو obviously وہ نان بیلیبل میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس کے متعلق جو ڈیٹیل پروویژنز ہیں وہ آپ کا چیپٹر 39 ہے، سیکشن 496 سے 502 تک۔ اس کے پہلے 2 سیکشن میں بتاتا ہے۔ سیکشن 496 بتاتا ہے کہ کن کیسز میں بیل لی جا سکتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو obviously جس میں نان بیلیبل نہیں ہے وہ تمام کے تمام بیلیبل ہیں۔ اور 497 ہمیں بتاتا ہے کہ کن اوفینس، بے شک وہ جو جرائم ہے وہ نان اویلیبل کے کیٹیگری میں آتے ہیں، ناقابل ضمانت ہے، لیکن ان میں بھی بیل لی جا سکتی ہے، وہ عدالت کی ڈسکریشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو بیٹا وہ 497 کے جو اصول ہے اس کے لیے یہ کیس لا سپریم کورٹ کا بڑا اچھا ہے، PLD 1995، سال اس کا 1995 ہے، عدالت سپریم کورٹ ہے، صفحہ نمبر 34 پر، طارق بشیق ورسز دا اسٹیٹ۔ اب وہ جو جورسپروڈنس ہے، یہ لیگل تھیوری ہے ضمانت کے پیچھے، وہ بڑے اچھی ڈیٹیل طور پہ بیان کر دی گئی ہے کہ جو قابل ضمانت جرائم ہیں ان میں بیل کا دینا، گرانٹ کرنا ایک حق ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری طرف ہے جو ناقابل ضمانت جرائم ہے ان میں بیل کا گرانٹ کرنا حق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کنسیشن ہے، گریس ہے، عدالت کی طرف سے ایک چھوٹ ہے۔ سیکشن 497 جو ہے وہ نان بیلیبل offenses کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کرتی ہے۔ ایک ایسے جرائم ہے جن کی سزا یا تو سزائے موت ہے، عمر قید ہے، یا قید ہے جس کو 10 سال تک دی جا سکتی ہے۔ اور دوسرے طور پر ایسے جرائم ہیں جن کی سزا قید تو ہے لیکن وہ 10 سال سے کم ہے۔ تو جو دوسرے قسم کی کیٹیگری کے جرائم ہیں جن میں جو سزا وہ ہے وہ 10 سال سے کم ہے، اس میں بھی عدالت کہتی ہے کہ بیل گرانٹ کرنا ایک اصول ہے، اور بیل سے ریفیوز کرنا یا اسے ڈکلائن کرنا یا منع کر دینا یہ مستثنیات یا ایکسیپشن میں آتا ہے۔ تو عام حالات میں تو بیل عدالت دے دیتی ہے، لیکن جب عدالت انکار کرے گی تو وہ ایک اسپیشل غیر معمولی حالات میں عدالت ایسا کرے گی۔ وہ غیر معمولی حالات کیا ہے؟ یعنی کہ جب بھی کوئی بیل کنٹیسٹ ہوگی عدالت کے سامنے جس کو بیل دینے کا اختیار ہے، تو پروسیکیوشن اگر یہ 4 چیزیں پروو کر دے تو عدالت پھر وہ بیل گرانٹ نہیں کرے گی۔ پہلی کون سی چیز ہے جناب؟ کہ مجرم کے ملزم کے روپوش ہونے کی کافی زیادہ وجوہات موجود ہیں۔ تو اگر ملزم کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا تو وہ ایبسکونڈ کر جائے گا یا روپوش ہو جائے گا۔ دوسرا نمبر کیا ہے کہ پروسیکیوشن نے جو ایویڈنس اکٹھی کی ہے جس کو بنیاد کے اوپر وہ عدالت میں اپنا کیس پریزنٹ کریں گے، تو ملزم کو اگر بیل پہ رہا کر دیا گیا تو وہ اس پروسیکیوشن ایویڈنس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا، اور پھر پروسیکیوشن اس بنا کے اوپر اپنا کیس عدالت میں پروو نہیں کر سکے گی۔ یعنی کہ جو گواہان ہیں ان کو دھمکی، لالچ، ترغیب کسی طرح سے دے کر ان کو گواہی سے ہٹا دیا جائے گا، یا کوئی آلریڈی اگر کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے تو اس کو جلا دیا جائے گا۔ ایسی باتیں اگر پروسیکیوشن ثابت کر دے تو بیل گرانٹ نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ بیٹا کہ اگر ملزم کو بیل پر چھوٹ دے دی گئی، اس کو دوبارہ سے رہا کر دیا گیا، تو دوبارہ سے اس قسم کے جرائم پر یہ عمل پذیر ہوگا، کیونکہ عادی مجرم ہے، یا جو بھی وجوہات ہے جن کی بنا پر خطرہ ہے کہ ایسا جرم یہ دوبارہ کمٹ کرے گا تو بیل نہیں ملے گی۔ اور لاسٹلی جب یہ ثابت ہو جائے
کہ ملزم کو پچھلے کسی اور جرم میں سزا مل چکی ہوئی ہے. کنوکشن اور سینٹینس، کوئی بھی آپ کا جو کرمنل فیصلہ ہوتا ہے دو چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے. کنوکشن کیا ہوتا ہے کہ آیا یہ گلٹی ہے یا گلٹی نہیں ہے، قصوروار ثابت ہو گیا یا قصوروار ثابت نہیں ہوا. سینٹینس سے مراد ہوتی ہے کہ جو اس کو امپریزنمنٹ یا پنشمنٹ امپریزنمنٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے اور فائن کی بھی. تو بیٹا جو شیڈیول 2 کا میں آپ کو ذکر کر رہا تھا تو یہ 8 کالم پر مشتمل ہے. تو شروع میں تو پی پی سی کے offences بیان کیے گئے ہیں اور بعد میں اس میں حدود کے. تو پہلا وہ بیان کرتا ہے کہ پی پی سی کا کون سا سیکشن ہے، جس سے آپ کا مشہور ہے قتل عمد. تو قتل عمد کا پینل سیکشن کون سا آپ کا 302. تو 302 پھر سیکنڈ کالم میں بیان کر دے گا کہ اس offense کا نام کیا ہے، پنشمنٹ فار قتل عمد. تیسرے نمبر پر جو تخصیص ہے، ہم آگے اس کو دیکھیں گے، کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل کی بات آئی تھی کہ آیا پولیس اس کو وداؤٹ اریسٹ وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتی ہے یا اریسٹ نہیں کر سکتی. عدالت کے جو ایشو کردہ وارنٹ کے بغیر آیا پولیس کے پاس خود سے اختیار ہے اس کو اریسٹ کرنے کا اس چیز میں. پھر دوسرے لیول پہ کیا ہے، یہ عدالت سے متعلقہ یہ ہے کہ عدالت جب کسی بھی کیس کی کوگنیزنس لیتی ہے، کوگنیزنس عدالت عموماً 3 طریقوں سے لیتی ہے. ایک تو عدالت کے سامنے کمپلینٹ آ جائے مجسٹریٹ کے سامنے، یا پھر پولیس رپورٹ جسے ہم 173 کی رپورٹ کہتے ہیں، چلان جو مشہور ہے وہ عدالت کے سامنے آ جائے، یا مجسٹریٹ کو خود اپنی طور پر کوئی ایسی انفارمیشن ملی جس کے تحت وہ کوگنیزنس لے سکتے ہیں. تو جب عدالت کوگنیزنس لیتی تو آیا ملزم کو سمن دے گی یا اس کے خلاف وارنٹ ایشو کرے گی پہلے صورت میں. تو یہ بھی تخصیص کی جاتی ہے کائنڈز آف offenses انڈر دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر. پانچواں جو متعلقہ ہم ابھی پڑھے ہیں، whether the offense is bailable or not. bailable میں کیا ہے، رائٹ ہے، اس سے کیا کام ہے کہ وہ جو شورٹی ہے یا وداؤٹ شورٹی وہ متعلقہ عدالت کے سامنے یا جو پولیس آفیسر جس نے اسے گرفتار کیا ہے یا آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن کے سامنے رکھے تو وہ متعلقے کو ایکسیپٹ کر کے اسے رہا کر دے. اور نان بیلیبل میں کیا ہے، عدالت کے پاس اختیار ہے، تو عدالت کے لیے ساری جورسپروڈنس موجود ہے جس بنا کے اوپر اس کو عدالت دے سکتی. بچے ہوں 16 سال سے کم عمر ہیں، عورتیں ہیں، کئی معاملات میں تو عدالت ان کو بیل دے دیتی ہے. پھر یہ سیکشن 345 جب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس میں یہ چھٹی کیٹیگری ہے کہ کمپاؤنڈیبل اور ناٹ کمپاؤنڈیبل، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں قابل راضی نامہ یا ناقابل راضی نامہ. کیونکہ عموماً جو کرمنل کیسز ہیں اس میں اسٹیٹ سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے، تو اس لیے نا اسٹیٹ یا سرکار بنام کی بات کی جاتی ہے. لیکن کچھ جرائم ہیں جن کی گریوٹی کم ہے تو مدعی اور ملزم مل کر اس کو اگر آپس میں اپنے راضی ہو جائیں تو وہ اس کے خلاف پروسیکیوشن کیس آگے نہیں چلاتی کچھ میں، لیکن پروسیکیوشن سے بھی پوچھا جاتا ہے. جو آپ کا کالم 7 ہے اس میں جو پی پی سی میں پنشمنٹ بیان کی گئی ہے اس کا لکھا گیا ہے. اور 8ویں نمبر پہ ہے کہ یہ ٹرائل یا مقدمہ کون سی عدالت میں چلا جائے گا. تو وہ انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے کسی فینس کے متعلق تو یہ 8ویں کالم میں آپ دیکھیں گے تو وہ ہمیں یہاں سے پتہ لگ جائے گا. تو یہ شیڈیول 2 کا ذکر بار بار کئی ڈیفینیشن میں یا آگے بھی لیکچرز میں ذکر ہوگا. تو بیٹا ان چیزوں کو آپ ابھی آپ ڈیٹیل میں بتا دیا، ان کو اس طرح ذہن میں رکھیں. چارج کیا ہے بیٹا، اگر ڈیفینیشن دیکھا جائے تو ڈیفینیشن میں صرف بتا دیے کہ تمام ہیڈ آف چارج ہیں جو کہ ایک سے زیادہ چارج ہیں وہ تمام کے تمام چارج میں شامل ہیں. تو سی آر پی سی ہمیں چارج کی کوئی ڈیفینیشن نہیں بتاتا. ہاں جو چیپٹر ہے 19 چیپٹر ہے جو کہ سیکشن 221 سے 240 تک ہے، یہ چارج سے متعلق جسے کہتے ہیں فرد جرم عائد کرنا. تو عدالت میں سب سے پہلے کاروائی جو کی جاتی ہے وہ فریمنگ آف چارج ہی اسے کہتے ہیں. اس سے ہوتا ہے کہ ٹرائل اب سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. تو بیٹا کچھ کیسز میں نا اس کے متعلق پرووین ہے جو آپ سے ایکسپلین کرتا ہوں. محمد حیات ورسز صابر سلطان، ایڈیشنل سیشن جج. تو پاکستان کرمنل لا جنرل پیج نمبر 397 ہے، 2004 لاہور ہائی کورٹ کا یہ کیس ہے. تو عدالت نے کہا ہے کہ منوعاً درست طور پر کوئی ایک خاص جرم یا الزام جو کہ کسی بندے کے خلاف لگایا جائے اسے چارج کہتے ہیں، اور اس کی نیچر یا اس کی حیثیت جاننے کا ارلی سٹیج پر یہ ایک حق ہے ملزم کو جاننے کا. کوئی مقصد جو ہے چارج بتانے کا کسی ایکیوز پرسن کو کہ وہ بہترین طریقے سے جان سکے کہ کون سا جرم ہے جس کا الزام اس کے خلاف لگایا گیا ہے، اور پروسیکیوشن جو ہے وہ اس کے خلاف کیا کیا چیزیں ثابت کرنا چاہتی ہیں.
تاکہ وہ اپنے آپ کو ان الزامات سے بری یا کلیئر قرار دے سکے. تو بیٹا فیئر ٹرائل کی جو ہم کرتے ہیں آرٹیکل آپ کا 10A میں بھی وہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی جو موجود ہے، تو اس میں سب سے پہلا یہی آتا ہے کہ کسی بھی بندے کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنی ہے تو اس کو سب سے پہلے بتایا جائے کہ بھئی تم پر یہ الزام ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے جس سے یہ جرم ثابت ہوتا ہے تمہارے خلاف یہ شہادت موجود ہے، تاکہ وہ اس سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے، اپنے آپ کو بری قرار دے سکے. تو جو خاص الزام لگانا ہے اس کے اوپر وہ اسے بتا دینا، تو اسے چارج کہتے ہیں. پھر بیٹا ایک اور کیس ہے ممتاز علی ورسز دا اسٹیٹ 2000 PCRLJ 367 کراچی ہائی کورٹ کا کیس ہے کہ جو چارج ہے اس میں تمام کی تمام تفصیلات جو ہیں، مثال کے طور پر وقت سے متعلق، جگہ سے متعلق، اور جو اسپیشل اوفینس اس نے کمٹ کیا ہے، جرم کیا ہے، اس کا کچھ خاص نام ہے وہ، اور کس طریقہ کار میں وہ جرم کیا گیا ہے، مینر اس کا طریقہ کیا یوز کیا گیا تھا، اور جو تفصیلات ہے ملزم کے متعلق، یعنی کہ اگر تو معلوم ہے نون پرسن ہے تو اس کا نام، بلدیت، ایڈریس وغیرہ ہوگا، اور اگر نام معلوم ہے تو ان کا حلیہ وغیرہ اس کا ذکر ہوگا. تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ چارج میں شامل ہوتی ہیں، اور اس سے جو ملزم ہے اس کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ ایکسپلین کر سکے کہ اس کے خلاف جو الزام عائد کیا گیا ہے تو اس کا وہ دفاع کر سکے. مقصد وہی ہے کہ جناب کہ وہ اپنا کیس اچھی طرح سے ڈیفینس کا پریپیئر کر سکے، کہ جو پروسیکیوشن چیزیں لائیں گی وہ اس کو ریبٹ کرے، ٹھیک ہے، ان کو غلط ثابت کر سکے، اور کسی بھی طور پر وہ گمراہ نہ ہو سکے، کہ وہ چارج فریمنگ اس طرح سے نہ ہو کہ وہ کسی اور طرح سے اپنے ڈیفینس کو فارمولیٹ کرے اور جس سے اس کو نقصان پہنچے. پھر بیٹا تیسرا کیس ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر سپریم کورٹ کا متعلق ہے، 2004 MLD 1762 پیج پہ ہے، ادریس کیانی ورسز دا اسٹیٹ تھرو ایڈوکیٹ جنرل. کہ جب چارج فریم کرنا ہے تو کورٹ نے صرف FIR جسے 154 فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یا سیکشن 154 کی رپورٹ کہتے ہیں، اور 173 کی رپورٹ جسے آپ چلان بھی مشہور کہتے ہیں، اس پر صرف اس نے ریلائی نہیں کرنا یا اس کو مد نظر نہیں رکھنا، بلکہ تمام کے تمام جو کاغذات ہیں یا جو بیانات ہیں پروسیکیوشن سیکشن 265D کے تحت عدالت میں جمع کراتی ہے ان سب کو زیر غور میں رکھنا ہے. کیونکہ جو 173 کی رپورٹ ہے یا 154 کے تحت جو FIR درج کی جاتی ہے، صرف اسی میں ہی تمام کی تمام تفصیلات موجود نہیں ہوتی، بلکہ پروسیکیوشن کا تمام کیس ہے اس کو عدالت نے مد نظر رکھتا ہے، جس میں کیا آپ کی فردات برآمدگی، ریکوری میمو جن کہتے ہیں، سائٹ بلائن نقشہ موقع، تو اور گواہان کے بیانات جو کہ سیکشن 161 کے تحت پولیس آفیسر یا انویسٹیگیشن افسر ریکارڈ کرتا ہے، اور سیکشن 164 کے تحت مجسٹریٹ ریکارڈ کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے. فریمنگ آف چارج سے مراد یہ ہے کہ عدالتی کارروائی یا عدالت میں جو ٹرائل ہے ملزم کا وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. اس سے اس کو آگاہی دلانا، اس کو الرٹ کرنا کہ جناب تمہارے خلاف یہ الزامات ہے اور یہ الزامات کی بنیاد ان باتوں کے اوپر موجود ہے. اس طرح سے جو ایگزیکٹ ملزم کو خلاف جو مواد ہے وہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے، اور یہ ریکوائرمنٹ ہے فریمنگ آف چارج کی کہ کوئی بھی عدالتی کارروائی شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ فریمنگ آف چارج کے بعد سٹیج کیا آ جائے گی، پروسیکیوشن ایویڈنس. تو پروسیکیوشن ایویڈنس پریزنٹ کرنے سے پہلے کی یہ ایک حالت ہے جو کہ اسے بتانا ضروری ہوتا ہے. بیٹا نیکسٹ وہ سیکشن 4 سب سیکشن 1 کا آگے پیرا ایف جو ہے وہ ہمیں ایک اور قسم کے جرائم کے متعلق بتاتا ہے، کوگنیزیبل افینس اور کوگنیزیبل کیس. اس لحاظ سے آگے بھی اس کا ذکر ہے گا، نان کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل کیس. تو آلریڈی میں وہ آپ کو شیڈیول 2 میں یہ بات بتا چکا ہوا ہوں کہ ایسا اوفینس یا ایسا کیس جس میں پولیس آفیسر شیڈیول 2 میں ذکر ہے کہ وہ وداؤٹ وارنٹ اریسٹ نہیں کر سکتا، یعنی کہ کچھ جرائم میں پھر اس کے پاس پاور بھی ہے اریسٹ کرنے کی. تو جن جرائم میں پولیس افسر اریسٹ کر سکتا ہے وداؤٹ وارنٹ تو وہ آ جائیں گے کوگنیزیبل اوفینس یا کوگنیزیبل کیس. تو سیکشن 154 آلریڈی FIR کا ذکر اب سن چکے ہوئے ہیں کہ اس میں بتایا کہ کوگنیزیبل کیسز ہیں ان کو کیا طریقہ کار ہے، کون سی بک میں کس کتاب میں لکھا جائے گا اور اس کے آگے کیا کام کیا جائے گا، اور ان میں تفتیش
کس طرح سے کرنی ہے وہ سیکشن 156 میں ذکر کر دیا گیا ہے. تو ویسے تو دیکھیں تو 154 سیکشن سے لے کے 176 تک تمام کے تمام پولیس کی یہ انویسٹیگیشن کے جو متعلق باتیں ہیں وہ ان کا ذکر ہے. پھر آلریڈی پولیس رولز جو ہے 1934 کے اس میں چیپٹر 24 بتاتا ہے ہمیں کہ پولیس کو انفارمیشن کس طرح سے دینی ہے، اور چیپٹر 26 بتاتا ہے اریسٹ اسکیپ اینڈ کسٹڈی کے متعلق کہ ملزم کو کس طرح سے گرفتار کرنا ہے. پھر جو کوڈ کا ہے، کیونکہ اریسٹ کا ذکر آ گیا نا، اریسٹ وداؤٹ وارنٹ، تو جو اریسٹ ہے، اسکیپ اور ری ٹیکنگ ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت وہ چیپٹر 5 میں بیان کیے گئے. سب چیپٹر اے میں بتاتا ہے کہ اریسٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے متعلق کیا اصول و ضوابط ہے، وہ سیکشن 45 سے 53 میں. اور کن کن حالات میں وداؤٹ وارنٹ بندے کو اریسٹ یا ملزم کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، وہ سیکشن 54 سے 67 میں بیان کی گئی ہیں چیزیں. اور پھر عدالت جب وارنٹ آف اریسٹ ایشو کرتی ہے تو وہ چیپٹر 6 کے سب چیپٹر بی میں سیکشن 75 سے 86 اے میں بیان کر دیے گئے ہیں. اب یہاں پہ ذکر ہوا ہے کوگنیزیبل offense اور کوگنیزیبل کیس کا. تو کیرلا ہائی کورٹ یعنی کہ انڈیا کی ہائی کورٹ ہے 1984 میں کرمنل لا جنرل پیج نمبر 1277 پی وی وجے راگھون ورسز سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن. ادھر اس تخصیص کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اوفینس اور کیس ہیں یہ آپس میں مترادف نہیں ہیں، کیونکہ بے شک جب ایک جرم کیا جاتا ہے تو وہ کیس کی طرف لے کے جاتا ہے، اور کیس میں ہمیشہ ایک یا ایک سے زیادہ جرائم شامل ہوتے ہیں. تو کب بھی کوئی واقعات یا واقعات کی لڑی جب ہوتی ہے تو اس میں شاید ایک offense، ایک ہی جرم ہو یا ایک سے زیادہ جرائم بھی ہو سکتے ہیں. اور جب پولیس کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے کسی بھی قابل دست در اندازی کوگنیزیبل قابل دست اندازی جرم کی، اور وہ اس کو جب ریکارڈ کرتا ہے تو اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ اس نے ایک کیس کو رجسٹر کر لیا ہے، جسے ہم کرمنل کیس بھی کہتے ہیں. کیس اس عمومی حالات میں یا اس عمومی سینس میں اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ جب پولیس کے سامنے کوئی انفارمیشن رکھی جاتی ہے کسی بھی اوفینس کی کمیشن کے متعلق، تو اس کے نتیجے میں جو اس کے سامنے میٹر ہے یا جس کو اس کے سامنے ایک ذمہ داری آ گئی ہے جس کو اس نے سالو کرنا ہے، کیس کو سالو کرنا ہے، تو اس کو کیس کیا کہا جاتا ہے. تو بیٹا کمپلینٹ، اب کمپلینٹ کو تو ہم لغوی معنی میں تو یہی کہیں گے کہ شکایت، ایپلیکیشن کوئی بھی دینا ہے. لیکن کورٹ میں کمپلینٹ سے کیا مراد ہے کہ کوئی ایسا الزام جو کہ زبانی طور پر یا تحریری طور پر ایک مجسٹریٹ کے سامنے بیان کیا جائے، اس کو دیا جائے. مقصد کیا تھا کہ وہ اب اس پہ کوئی ایکشن لے، اس کے خلاف، بندے کے خلاف کاروائی لے، کس کے تحت؟ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت. اور اس ایلیگیشن میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ، بے شک وہ اس کا نام پتہ معلوم ہے یا نام معلوم ہے، اس نے ایک اوفینس، ایک جرم کمٹ کر دیا ہوا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کمپلینٹ. لیکن اس میں پولیس آفیسر کی جو رپورٹس ہیں 173 کی رپورٹ تو آپ کو بتائیے، اس کے ساتھ کی رپورٹ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتی. تو جو کمپلینٹس ہیں مجسٹریٹ کے سامنے وہ چیپٹر 16 ہے، اس کا سیکشن 200 سے 203 سی میں آپ دیکھیں گے، پرووینس ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے. تو جو اب اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس کیس ہے دلبر خان ورسز اسٹیٹ پی ایل ڈی 1963 ویسٹ پاکستان پشاور بینچ پیج نمبر 21 کہ جو ہم ڈیفینیشن ہے کمپلینٹ کی جو کہ سیکشن 41 ایچ میں بیان کی گئی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی الزام عدالت کوئی بھی ایسا الزام جس کا مقصد ہے کہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا ہے، اور مقصد اس کا کیا ہے کہ وہ مجسٹریٹ ایکشن لے کورٹ کے اندر اس جرم کے خلاف، تو پھر وہ بن جاتا ہے کمپلینٹ. اس میں بیٹا یہ تین تو آپ کو کورٹ نے انگریڈینٹس بتا دیے کہ مجسٹریٹ کو دینی چاہیے، مقصد ایکشن لے اور وہ ایکشن لے کورٹ کے اندر. اس میں آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں کہ پہلا کیا ہے کہ اورل اور ریٹن ایلیگیشن، دوسرے نمبر پر ایلیگیشن دیٹ سم پرسن نون اور ان نون ہیز کمیٹڈ این offense، ٹھیک ہے، دیٹ ایلیگیشن ایز میڈ ٹو مجسٹریٹ. پھر فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ، یہ آپ کے 5 انگریڈینٹس میری رائے میں بن سکتے ہیں کمپلینٹ سے متعلق. تو کمپلینٹ کے متعلق کراچی ہائی کورٹ کا ایک کیس ہے پی ایل ڈی 1970 پیج نمبر 261 محمد اسماعیل ورسز دا اسٹیٹ، کہ جو ایک کمپلینٹ ہے اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں ریکوائرڈ جو جس طرح کے شہادت یا گواہی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جب ٹرائل میں دی جاتی ہے. کیونکہ کمپلینٹ کا مقصد صرف یہ ہے
کہ قانون کی مشینری کو حرکت میں دینا. ٹھیک ہے, یہ ایک بیان ہے جس سے قانون کی مشینری حرکت میں آ جائے. اور اگر اس کمپلینٹ میں کوئی ڈیٹیلز ایسی موجود نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہی بندہ کمپلینٹ دینے والا جب عدالت میں بعد میں وہ گواہی دیتا ہے اور اس میں وہ ڈیٹیل سے چیزیں بیان کرتے ہیں, وہ جھوٹی ہیں تو اور بے بنیاد ہے, کیونکہ اس کا مقصد ہی صرف قانونی مشینری کو حرکت میں دینا ہے. ہائی کورٹ سے مراد بیٹا آپ آلریڈی دیکھ چکے ہوئے ہیں, اس کی اوریجنل جو سیکشن 199 کے تحت بھی دیکھ چکے ہیں, ریٹس کا ذکر آپ نے دیکھا ہوا ہے. تو مین تو ہم دیکھیں گے تو سب سے پرنسپل کرمنل کورٹ ہے جو کسی بھی پروونس میں ہے, وہ ہائی کورٹ ہے. سب سے بڑی فوجداری عدالت بھی ہائی کورٹ ہی ہے. لیکن یہاں پہ ذکر کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ کرمنل اپیل اور ریویژن کی جو سب پروونس میں سب سے بڑی عدالت ہے اسے ہائی کورٹ کہا جاتا ہے. اب اس کی نیچر کیا ہے, تو پی ایل ڈی 2000 لاہور 70 میں مہر ذوالفقار علی بابر ورسز دا پروونس آف پنجاب میں ہائی کورٹ کے ججز نے فرمایا ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے یہ کورٹ آف ایرر ہے, جو غلطیاں ہیں اس کی درستگی کی یہ عدالت ہے. اینڈ تھرو اٹس وزٹیٹوریل جورسڈکشن, وزٹیٹوریل کو وزٹوریل یا انسپیکشن کی, کیونکہ سپرویژن اور انسپیکشن کا اختیار ہے جو تمام کی تمام ٹرائل کورٹ سے یا سبارڈینیٹ کورٹ سے, وہ ہائی کورٹ کے پاس ہی ہے. تو اگر اس کے سامنے کوئی بے قاعدگی, ایسی مٹیریل کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بے قاعدگی جس سے فرق پڑتا ہے ٹرائل کے آؤٹ کم کے اوپر, ایسی کوئی جو ماتحت عدالتیں ہیں مٹیریل ارریگولیرٹی کمٹ کرتی ہیں, بے قاعدگی کمٹ کرتی ہیں, اور وہ پھر ہائی کورٹ کے سامنے آ جائیں ریوین پٹیشن کے ذریعے سے, تو پھر ہائی کورٹ کا کام ہے, کیونکہ وہ کورٹ آف ایرر ہے اور اس کی جورسڈکشن وزٹیٹوریل جورسڈکشن ہے, تو وہ پھر اس کو کیور کرے گی, اس کو درست کرے گی اس بے قاعدگی کو. انکوائری میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ مجسٹریٹ ہی کر سکتا ہے یا کوئی عدالت ہی کرے گی, ٹھیک ہے. اور ٹرائل کے علاوہ ٹرائل انکوائری میں شامل نہیں ہوگا. کوئی بھی انکوائری مجسٹریٹ یا عدالت کرتی ہے لیکن اس میں ٹرائل شامل نہیں ہے. بیٹا چیپٹر 15 کا سب چیپٹر جو بی ہے اس کا سیکشن 190 سے 199 بی میں کہ کنڈیشن ریکوائرڈ فار انیشیل آف پروسیڈنگ, کہ عدالت جب کسی بھی چیز کا کاگنیزنس لے گی تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں پہلے پوری ہونی یا کنڈیشن پریسیڈنٹ ہونی ضروری ہیں, تو ان کا ذکر ہے. تو یہی ٹرائل سے انکوائری سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ ادھر موجود ہوتی ہیں. اب انکوائری کرنے کا اختیار تھا مجسٹریٹ کے پاس یا عدالت اسے کہہ سکتے ہیں آپ, تو انویسٹیگیشن کا سول کا جو پاور ہے وہ کس کی ہے, فنکشن ہے, وہ پولیس آفیسر کا ہی ہے. جو کوڈ ہمیں بتاتا ہے کہ تفتیش میں وہ تمام کے تمام پروسیڈنگ شامل ہیں اس کوڈ کے اندر, جن کا مقصد کیا ہے, کلیکشن آف ایویڈنس. کام کیا کرنا ہے, پولیس نے کرنا ہے, اور مقصد کیا ہے, شہادت کو اکٹھا کرنا ہے. یا اگر مجسٹریٹ کے علاوہ کوئی اور بندہ ہے جس کو مجسٹریٹ اس بہا پہ آتھورائز کر دے, عموماً ویسے دیکھا تو نہیں ہے, تو وہ بھی تفتیش کہلا سکتی ہے. تو بیٹا وہ 154 سے 173 تک بلکہ 176 تک تمام وہ چیزوں کا ذکر ہے. اور پولیس رولز کا اگر ہم دیکھیں انویسٹیگیشن سے متعلق چیپٹر ہے, وہ چیپٹر 25 ہے. انویسٹیگیشن میں تمام کے تمام اس میں اصول, تو کس طرح سے وہ کیس ڈائری کے کیا اس میں چیزیں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے, ریکوری میموز ہونے تو وہ کس طرح, گواہوں کے بیانات وغیرہ. تو وہ جو بچے کرمنل ٹرائل میں ایکسپرٹیز حاصل کرنا چاہتے ہیں, میری رائے میں ان کو یہ پولیس رولز سے بھی گو تھرو ہونا چاہیے. جوڈیشل پروسیڈنگز, اس میں تمام ایسی پروسیڈنگ شامل ہیں جس کے تحت ایویڈنس یا شہادت کو حلفیہ طور پر ریکارڈ کرنے کا اختیار جب عدالت کے پاس ہے یا کسی بندے کے پاس ہے, تو اس کو جوڈیشل پروسیڈنگ کہیں گے. تو بیٹا سپریم کورٹ کا ایک کیس ہے پی ایل ڈی 1957 پیج نمبر 91, محمد سعید ورسز الیکشن پٹیشن ٹریبیونل ویسٹ پاکستان, کہ جو سیکشن 4M میں کرمنل پروسیجر کوڈ کے جوڈیشل پروسیڈنگ کا ذکر کیا ہے, وہ صرف کوڈ کے اندر جو کاروائیاں ہیں کوڈ کے تحت ان پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. کسی اور قانون میں ایسی کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے. ہاں, ایک انکوائری بھی جوڈیشل ہو سکتی ہے جب اس کا مقصد کیا ہے, ٹو ڈیٹرمنٹ جیورل ریلیشن, جیورل سے مراد لیگل ریلیشن, ایک بندے کے ایک طرف یا ایک بندے یا ایک سے زیادہ بندوں کا دوسری طرف, یا ایک بندہ ایک طرف ہے اور اسٹیٹ جو کہ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کری اس طرف. تو جوڈیشل فنکشن جب ہے کوئی بھی بندہ پرفارم کرتا ہے جب اس کو قانون نے یہ ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ وہ مقدمہ ایڈجوڈیکیٹ, مقدمے کی سماعت کرے پارٹیز کے درمیان کے اوپر کسی بھی کنٹروورسی سے متعلق. کنٹروورسی کیا ہے کہ آیا کوئی رائٹ یا لائبلٹی, کوئی حق یا کوئی ذمہ داری
ایگزسٹ کرتی ہے یا ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، باوجود اس امر کے کہ وہ رائٹ یا جو ڈیوٹی ہے یا لائبلٹی ہے وہ آیا کامن لا یعنی کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے سے آئی ہے یا اسٹیچوٹ یا اس کے پیچھے کوئی پارلیمنٹری پرووین موجود ہے، اور اس چیز سے بھی قطع نظر کہ جنرل لا یا اسپیشل لا کے تحت وہ ملتی ہے، کیونکہ جو ڈیوٹی ہے اس کانٹروورسی کو ریزالو کرنے کی وہ اسٹیٹ سے ڈرائیو کرتا ہے، اسٹیٹ کے تابع ہی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ اس نے پارٹیز کو نوٹس ضرور دینا ہے کہ جناب آپ کے خلاف، آپ کے حق میں آپ کے خلاف یہ کاروائی ہو رہی ہے جس سے آپ کو فرق پڑ سکتا ہے، اور ان کو اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ، ٹھیک ہے، انہیں بولنے کا بھی دینا ہے، اور فیکٹس اور لا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی وہ فیصلہ دے سکتا ہے، اور جیسا وہ کامن لا میں ہے کہ پبلک پالیسی ایکسپیڈینسی یا کوئی اور کنسیڈریشن ہے اس کے تحت وہ عدالت کام نہیں کرے گی جوڈیشری، بلکہ اسپیشلی لا اور فیکٹس، لا فیکٹس کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ فیکٹس ایکچولی میں ہوا کیا ہے اور اس پر قانون کس طرح سے عمل پذیر ہو سکتا ہے۔ مجسٹریٹ بیٹا، اب ایم اے جو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پہلے ہیڈنگ ہے ایم اے، تو وہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کو آلدو کافی دیر سے ہمارے آئین میں بھی لکھا ہوا تھا کہ جوڈیشری کو سپریٹ کر لینا ہے فرام دا ایگزیکٹو، تو ایگزیکٹو مجسٹریٹ کا کانسیپٹ موجود تھا جو کہ 2001 میں بالکل ہی ختم کر دیا گیا۔ 2006 میں تو سیکشن 14A جو ایڈ کیا گیا ہے اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی اپوائنٹمنٹ کا، اس کے تحت تھوڑا سا بہرحال شامل ہے، لیکن اب جو مجسٹریٹ کی ڈیفینیشن ہے اس میں جوڈیشل مجسٹریٹ ہے یا جو اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ ہے سیکشن 12 اور 14، تو کلاسز آف جب کورٹس پڑھیں گے اس میں ان کی پاور کے حوالے سے دیکھیں گے۔ تو بیٹا کوگنیزیبل آفینس کے ذکر ہو گیا، نان کوگنیزیبل آفینس وہی ہے کہ جہاں پہ پولیس افسر وارنٹ کے بغیر گرفتار کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، تو اس میں کیا ہوتا ہے جناب، سیکشن 155 کے تحت جب پولیس آفیسر کے سامنے ایسا اوفینس کا ذکر کیا جائے جو کہ نان کوگنیزیبل ہے، اب پولیس کو اختیار نہیں ہے تفتیش کرنے کا، تو پولیس کیا کرتی ہے، تو اپنا جو اس کا پولیس کے 25 تھانے کے یعنی کہ پولیس اسٹیشن کے 25 رجسٹرز ہیں، تو بیٹا جو رجسٹر نمبر 2 ہے جسے روز نامچہ یا ڈیلی ڈائری آف پولیس اسٹیشن میں کہتے ہیں، اس میں وہ اس کا اندراج کرے گا اور اس کی ایک نقل بنا کے اس انفارمنٹ کو، اطلاع دہندہ کو دے دے گا، اور وہ پھر مجسٹریٹ کے پاس جائے، آگے اختیار مجسٹریٹ کے پاس ہے کہ وہ انکوائری کرے اس کے اوپر یا پولیس کو تفتیش کرنے کا اختیار دے دے۔ تو فینس آلریڈی آپ ویسے بھی دیکھ چکے ہیں، تو سیکشن 40 ہے ادھر آپ کا پی پی سی کا، کہ ایسا کوئی بھی ایکٹ یا اومیشن بھول چوک کوئی کام نہ کرنا، ٹھیک ہے، جس کے جو قانون جو اس وقت اطلاق پذیر ہے اس کے تحت ایسے ایکٹ یا اومیشن کو کے خلاف کرنے پہ ایک سزا مقرر ہے، تو اس کو آپ اوفینس کہیں گے۔ اس میں بیٹا سیکشن 20 کے تحت جو کیٹل ٹراسپاس ایکٹ ہے 1871، اس کا سیکشن 20 ہے، اس کے تحت جو کلیم ہے، کمپلینٹ ہے، اس کو بھی اوفینس ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ بڑے یہ کیٹل ٹریسپاس ایکٹ ہے کہ پرانے دور میں لوگوں کی فصلیں یا رستے بنا رہے ہیں تو ان کو جو جانور ہے وہ خراب کر دیتے تھے، تو اس کے تحت ایک پاؤنڈ یا کمپاؤنڈ بنایا گیا ہے، پاؤنڈ اسے کہتے ہیں کہ جناب کوئی بھی اگر ایسا جانور پکڑا جائے جس نے کسی کی فصل کو یا رستے کو نقصان پہنچایا تو اس کو ادھر جا کے بند کر دیا جائے گا، تو اس کے پھر خرچہ جو اتنی دیر ہوگا اور جو سزا دی جائے گی فائن کی صورت میں وہ دے گا، تو پھر مالک کو وہ مل سکے گا، تو یہ اس چیز کے متعلق قانون ہے، اس پہ اتنا پریکٹیکلی عمل نہیں ہوتا۔ بہرحال جو کانپور ہائی کورٹ ہے، سوری سپریم کورٹ انڈیا کی ہے، تو اس کا اے آئی آر 1967 پیج نمبر 528 پر ایم ایل سیٹھی ورسز آر پی کانپور، تو اس کے تحت اوفینس اسی وقت تشکیل اس کی ہو جاتی ہے جب پتہ لگے کہ جو ایکٹس یا جو اعمال ہیں وہ مل کر ایک جرم پر مشتمل ہو جاتے ہیں، اور پتہ لگ جائے کہ کس بندے نے ان اعمال کو کیا ہے، تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ اوفینس کمٹ ہو چکا ہوا ہے۔ بے شک عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، اوفینس پھر بھی یہ جو ایگریگیشن آف ایکٹ ہے یہ اوفینس رہے گا۔ آفیسر انچارج جسے آپ کو اسٹیشن ہاؤس آفیسر بھی کہتے ہیں، ایس ایچ او مشہور و معروف، تو بیٹا انکلوڈس کی بات آ گئی ہے کہ جب ایس ایچ او یا آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن جو ڈیزگنیٹڈ ہے موجود نہیں ہے، تو پھر اس کی غیر موجودگی میں بے شک وہ کسی ڈیوٹی پہ ہے یا بیماری کی وجہ کسی بھی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے پھر بلو اس کے رینک میں جو نیکسٹ بندہ آئے گا وہ آفیسر انچارج آف دا پولیس اسٹیشن یا ایس ایچ او کے فرائض سر انجام دے گا، شرط یہ ہے کہ
وہ کانسٹیبل نہ ہوں. ہاں اگر پروونشل گورنمنٹ چاہے تو یہ اختیار کسی بندے کو دے سکتی ہے. پریکٹیکلی ویسے ایڈیشنل ایس ایچ او کا جو ہے وہ بھی نامینیشن ایس ایچ او کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل ایس ایچ او کو بھی نامینیٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر دونوں موجود نہیں ہیں تو جو ہائر ان رینک ہوگا ان کے بعد میں، ٹھیک ہے، تو اس کو ایس ایچ او لگا دیا جائے گا. تو پولیس رولز 1934 اس کا چیپٹر 22 ہے، اس کا رول 1 ہے جو میں آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن. کافی لمبا رول ہے لیکن اس میں تھوڑی سی باتیں بیان کی ہیں کہ عام طور پر یہ سب انسپیکٹر ہوتا ہے. تو جورسڈکشن میں جو سب انسپیکٹر کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ورکنگ مینجمنٹ، گڈ کنڈکٹ اینڈ ڈسپلن. تو اس تھانے کی نفری جو ہے اس کے اندر، کیونکہ لوکل پولیس تو اس تمام کے اس ایس ایچ او کے اندر ہے، تو اس سب کے یہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس اچھی طریقے پر یہ ادا کریں. اور اس کے بعد پھر کیا ہے، پریزرویشن آف پیس، امن کو برقرار رکھنا. اور اگر پہلے تو ہے جرم کو روکنا، پریونٹ کرنا کہ جرم ہو ہی نہ. لیکن اگر جرم ہو جائے، کرائم کمٹ ہو جائے، تو پھر اس کی ڈیٹیکشن کرنا کہ کس نے یہ جرم کیا ہے اور پھر اس کو سزا دلوانا. تو جو علاقے کی حدود ہے اس تھانے کی، اس میں وہ سب سے بڑا تفتیشی افسر بھی ہے. اور ویسے تو یہ ہے کہ تمام تفتیشیں وہ خود کریں، لیکن ایسا پریکٹیکل نہیں ہے، تو اس کو یہ تفتیش کو دوسرے افسر کو بھی دینے کا اختیار ہے. پلیس میں ہاؤس بلڈنگ، ٹینٹ اینڈ ویسل شامل ہے. پلیڈر کا ذکر بیٹا یہ آئرلینڈ، ویلز یا انگلینڈ میں تو تھا، ادھر پہ تھا کہ وہ بریسٹر اور سولیسٹر کے ساتھ پلیڈر بھی ہے کہ جو بندہ پلیڈنگز لکھتا ہے عدالت میں تو عدالت کی اجازت سے پھر اسے بھی عدالت میں پیش ہونے گا. ویسے تو بیرسٹر ہے، وہ کورٹس آف ان ہے، 4 ان کی کورٹس ان ہے جس کے میں ٹریننگ کے بعد ہی بیرسٹری کے اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہو سکے. تو اسی تخصیص کے بنا پر پریکٹیکل تو نہیں ہے یہ چیز، لیکن بہرحال 1898 میں پلیڈر موجود تھے. تو اس میں پلیڈر ہے یا کوئی مختار ہے جس کو عدالت یا کسی بھی قانون کے تحت عدالت کے سامنے پیش ہونے کا اختیار حاصل ہے، وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. اس میں ایڈوکیٹ، وکیل اور اٹارنی بھی شامل ہیں، یا کوئی اور بندہ جو کہ عدالت سے جب جس کو اجازت مل جائے. تو ملزم بھی عدالت سے اجازت حاصل کر کے اپنے بنا کے اوپر وہاں پر آرگومنٹس پیش کر سکتا ہے. اب پولیس اسٹیشن سے 2 چیزیں مراد ہے. ایک تو وہ بلڈنگ ہے، وہ پوسٹ ہے جسے کہتے ہیں نا تھانے جانا ہے، تھانے کی بلڈنگ ہے آپ کو نظر آتی ہے کہیں پہ بھی، تو ایک تو وہ پولیس اسٹیشن سے کہتے ہیں. پھر وہ علاقائی حدود جس پہ تمام کے تمام اس پہ اوپر اس کا اثر ہے یا ان کی پاور ہے، وہ تمام کی تمام وہ لوکل ایریا پلس دیٹ بلڈنگ، یہ دونوں مل کے ہی پولیس اسٹیشن کی ڈیفینیشن میں شامل آتے ہیں. پبلک پروسیکیوٹر، ویسے تو ارلیئر جو بنا تھا تو یہ سیکشن 492 کے تحت پروونشل گورنمنٹ کو اختیار تھا پبلک پروسیکیوٹر کو نامزد کرنے کا، اور وہی اسٹیٹ کی بہاف کے اوپر ہائی کورٹ میں یا دوسری عدالتوں میں جو کرمنل کے متعلق معاملات ہیں ان میں پیش ہوتا تھا، کرتا تھا. لیکن اب یہ میرے حساب سے نہیں رہا، کیونکہ سیکشن 8 اس میں پروسیکیوٹر کا ذکر آ گیا ہے. دا پنجاب پروسیکیوشن سروس فنکشن کانسٹیٹیوشن اینڈ دو ایکٹ جو 2006 کا ہے اس کے تحت، جس میں 6 وہ میں نے آفیسر کا ذکر کر دیا ہے آپ کے سامنے. پھر یہ سیکشن 4 کا جو سب سیکشن 2 ہے اس کے تحت کہ جو چیزیں ایکٹس ڈن پہ مشتمل ہیں تو وہ اللیگل اومیشن پہ بھی ان کا اطلاق ہوگا. اور کوئی ایسی اگر تفصیلات ہے یا ٹرمز ہیں جو کہ پاکستان پینل کوڈ میں جن کی تو ڈیفائن کیا گیا ہے لیکن ادھر کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں ان کا ذکر نہیں ہے، تو وہ ان کی ڈیفینیشن کے لیے جو پاکستان پینل کوڈ میں موجود ہے وہی پھر ادھر بھی ان کا اطلاق ہوگا. سیکشن 5 سے مراد یہ ہے کہ بیٹا اس میں بیان کیا گیا ہے کہ پاکستان پینل کوڈ میں جتنے بھی جرائم کا ذکر ہے ان کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، انکوائری کرنی ہے، ٹرائل چلانا ہے، یا اور بھی کوئی ان کے حوالے سے کوئی بھی کام کرنا ہے، وہ تمام کے تمام اس کوڈ یعنی کہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت اس کے کاروائی کی جائے گی. اب ان پی پی سی کے علاوہ کوئی اوفینس کریٹ کیا گیا ہے، مثال آپ کے سامنے جیسا این اے او ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے آپ کے سامنے، اے ٹی اے ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، پریونشن آف کرپشن ایکٹ ہے، پی سی اے جس سے مشہور ہے، حدود آرڈیننسز ہیں. ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو وہ بھی تمام کے تمام ان کی بھی انویسٹیگیشن، انکوائری، ٹرائل، بیل میٹرز، عدالتی جو بھی روین کے اختیارات، اپیل کے اختیار، وہ تمام کے تمام اسی کوڈ کے تحت کرنے ہیں. ہاں اگر جس اسپیشل لا کے تحت وہ کریٹ کیے گئے یا اور کسی اور اسپیشل لا کے تحت اگر اس میں کوئی اور ادھر پروویژن یا اصول دیے گئے ہیں تو وہ کیونکہ اسپیشل لا ہو جائے گا، اور کوڈ آف کرمنل پروسیجر جنرل ہے تو وہ اس پر فوقیت رکھتا ہے. بیٹا یہ آج کے حوالے سے ڈسکشن تھی آپ کی.
کوئی آپ کا کوشچن ہو آپ ادھر کمنٹ سیکشن میں بھی بیان کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کلاس میں بھی جب ہمارا سیشن ہوگا تو